بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویورس. ونس اگین ڈاکٹر اکرام احمد فرام یونیورسٹی آف ساہیوال. کل ہم نے ایک جو ہے سعودی گورنمنٹ کے اسکالرشپس کے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی. تو اس کے ریلیٹڈ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا اور بہت اپریشیٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ جو ویورز کی کوئریز تھیں، تو ان کیوریز کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے مجھے یہ اسی کی ایکسٹینشن بنانی پڑی کہ تاکہ جو آپ کے کویسچنس ہیں ان کو پراپرلی، یا جو آپ کو ایشوز آ رہے ہیں آپ کو آپ کے کویسچنس کے آنسر ملیں اور آپ کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو پائیں. تو اس پہ سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹس کا کویسچن تھا وہ یہ تھا، سر کہ یہ اگر اسکالرشپ جو ہیں یہ ایچ ای سی نے اناؤنس کیے ہیں تو اس میں ایچ ای سی کا کیا رول ہے. تو فرسٹ آف آل تو آپ سب کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایچ ای سی نے یہ اسکالرشپس اناؤنس نہیں کیے، یہ سعودی گورنمنٹ نے اسکالرشپس اناؤنس کیے ہیں. ایچ ای سی نے صرف ان اسکالرشپس کو سمجھ لیں کہ اپنے آفس کے تھرو ایک شارٹ لسٹ کر کے ایک چیزوں کو سمرائز کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ سعودی گورنمنٹ یہ اسکالرشپ آفر کر رہی ہے اور تمام بچے اس پہ اپلائی کریں جو ایلیجیبل ہیں اسٹوڈنٹس ہیں. اس میں جیسے کہ کل میں نے بتایا کہ جو انہوں نے 2 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ 75% انٹیک پاکستان سے ہے اور 25% انٹیک پاکستانی اسٹوڈنٹس ہی جو کنگڈم آف سعودی عربیہ میں آلریڈی ریزیڈنٹس کے بچے ہیں یا وہاں پہ کسی وجہ سے موجود ہیں ان کے لیے. اب یہاں پہ کویسچن آتا ہے کہ پھر یعنی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم 2012-13 میں سعودی عربیہ میں تھے تو تب کچھ یونیورسٹیز کی یہ ریسٹرکشن تھی کہ اف یو آر لیونگ ان کنگڈم دین یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو اپلائی فار اینی اسکالرشپ ان سعودی عربیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 25 یونیورسٹیز ابھی ان لسٹ ہوئیں انہوں نے سب سے پہلے وہ اس بین کو آف کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کنگڈم کے اندر بھی رہتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں، کنگڈم سے باہر تو پہلے ہی کرتے ہیں. دوسرا کویسچن یہ تھا کہ کیا سر یہ صرف 25 یونیورسٹی ہی اسکالرشپ دے رہی ہیں. تو یہاں پہ میں انتہائی پرسنل ایکسپیرینس سے اور کچھ میں نے کل کچھ یونیورسٹیز کو سرچ کیا، کچھ کولیگز جو میرے وہاں پہ سعودی عربیہ میں آلریڈی موجود ہیں ان سے ڈسکشن کے بعد یہ ویریفائی کیا کہ جیسے ہم آپ لوگوں کے پاس تو ابھی یہ 2022 میں جو یہ اسکالرشپس آئے اور ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ آئے جس وجہ سے آپ لوگ فیملیئر ہوئے، لیکن ہم 2012-13 میں جانتے تھے کہ سعودی گورنمنٹ ڈفرینٹ اسکالرشپس دے رہی ہے اور ڈیفینیٹلی ہم میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اس چیز کو وہاں پہ ون کیے اسکالرشپ. اور اگر میں اب دیکھوں تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہم الومنائی آف کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہیں صرف وہ مور دین 15 to 20 ہوں گے. تو باقی یونیورسٹیز کے بھی اسی طرح سے بہت سارے الومنائی موجود ہیں، یعنی کہ وہاں سے آلریڈی پی ایچ ڈی یا ایم ایس کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سرو کر رہے ہیں. تو اس میں میننگ یہ ہوا کہ آپ کا یہ جو فار سعودی گورنمنٹ اٹ از ناٹ نیو تھنگ، تو وہ پہلے سے ہی یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. صرف اس دفعہ تھوڑا سا ہائی لائٹ یہ ہوا کہ انہوں نے نمبر آف اسکالرشپس انکریز کر دیے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کچھ نمبر آف یونیورسٹیز بھی ایسی ایڈ ہو گئی جو پہلے آفر نہیں کرتی تھی اب آفر کر رہی ہیں. تو اگر میں اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ دیکھوں 2012 سے لے کے 2017 تک جو میں اپروکسیمیٹلی 6.5 ایئر اسپینڈ کیے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں، تو اگر وہاں پہ دیکھتا ہوں تو ہر آنے والا دن ان کی ایجوکیشن میں پروگرس کے لیے جو وہ ہر آنے والا دن ان کی ایجوکیشن جو ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یا ان کی منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، وہ ایجوکیشن پہ بہت فوکس کر رہی ہے اور وہ پروگرس کر رہے ہیں. سو یہ بھی اسی کی ایک چین کا سمجھنے کے ایک حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ پرسنٹیج انکریز کی. اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے تمام پریویس اسٹوڈنٹس جنہوں نے وہاں پہ اسکالرشپس گین کیے
ڈیفینیٹلی دے پلیڈ ویری نائس رول کہ یونیورسٹیز نے کہا کہ دے آر ہارڈ ورکرز اینڈ وی ہیو ٹو انکریز دیئر نمبر آف اسکالرشپس. ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ اپنے کنٹری کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ اپنے ملک کے انویسٹر ہوتے ہیں اور جو نئی آنے والی جو سمجھ لیں کہ انٹیک ہوتی ہے، اس میں آپ کا بڑا رول ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی کنٹری سے لوگ آئیں، بلکہ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اف یو پیپل نو گڈ اسٹوڈنٹس دین ریفر دیم. تو اس طرح سے یہ 25 جو یونیورسٹیز ہیں یا 600 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ میرے خیال میں یہ صرف 600 نہیں، یہ مور دین 600 سے بھی ہو سکتے ہیں. صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیول کی، اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اپنے ریلیٹڈ یونیورسٹی اچھے طریقے سے سرچ کر پائیں. تو اس میں جو پہلی کیوری ہے کہ یونیورسٹی ایچ ای سی کا کیا رول ہے، تو سوری ٹو سے اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ایچ ای سی کا یہاں پہ صرف رول اتنا ہے کہ انہوں نے آپ تک یہ نیوز پہنچا دی. ادروائز ایچ ای سی از ناٹ اے فنڈنگ ایجنسی، ایچ ای سی از نتھنگ، دے آر ناٹ فیسیلیٹیٹنگ فار اینی تھنگ. جسٹ انہوں نے آپ تک یہ ایک نیوز پہنچا دی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ یہ اسکالرشپس آفر کر رہی ہے اور آپ لوگ اپلائی کر لیں. اب دوسرا کویشچن تھا کہ سر اگر یہ سعودی گورنمنٹ اسکالرشپس ہیں تو جیسے چائنا کے سی ایس سی ہے، اس کی تمام کی ایلیجیبلٹی یا کرائٹیریا سیم ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ پریویس ویڈیو میں کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کا یہ ہے، کنگ سعود کا یہ ہے، کاؤسٹ کا یہ ہے، کنگ خالد کا یہ ہے، کنگ فہد کا یہ ہے. تو اسی طرح سے بچوں کا یہ کویشچن تھا. تو اٹس مین کہ کیا ہر یونیورسٹی کا یہ جو ڈفرینٹ ہے جو کرائٹیریا ہے؟ تو بالکل اس میں 100% بات یہی ہے کہ ہر یونیورسٹی کا جو یہاں پہ کرائٹیریا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے اسی لیے جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن پورٹل پہ جا کے اس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھنا ہے. تو دوسری چیز میں یہ ہے کہ سر یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں آئلٹس کرنا چاہیے یا نہیں. تو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ آئلٹس کمپلسری. تو ایلیجیبلٹی میں نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایچ ای سی نے ایلیجیبلٹی دی تھی وہ ایک جنرل سی ایلیجیبلٹی دی، وہ کسی اسپیسیفک یونیورسٹی کی نہیں دی. جب آپ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو ٹافل یا آئلٹس چاہیے، نمبر 1. اور اس میں نے مینشن کیا 5.5 to 6، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 5.5 منیمم ہونا چاہیے، اور کچھ یونیورسٹیز 6.5 بھی کہتی ہیں، 7 بھی کہتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں اور کس یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن تھا بچوں کا وہ یہ تھا کہ سر ہم ایڈمیشن سے پہلے کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم ریڈی کریں، اور ان ڈاکومنٹس کو ہم کہاں سے اٹیسٹڈ کروائیں، کیا چیزیں کروائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریپیئر یور سیلف بیفور اپلائنگ، کہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ ہم نے اس چیز کے لیے فلاں چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو کیا اس کے لیے ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. تو اس کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ کی تمام جو ڈگریز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہمارے پاس یہاں پہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری، مین کے میٹرک اور ایف ایس سی کی جو ڈگریز ہیں یہ ٹیسٹڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس بورڈ سے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کا ڈفرینٹ ادارہ ہے وہاں سے بنتی ہے، جبکہ ہمارے پاس جو گریجویشن کی ہیں وہ ایچ ای سی سے ہوتی ہیں. تو یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کے یہ ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، مین کا جو میٹرک اور ایف ایس سی ہے وہ آپ کا جو بورڈ سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو آپ کی گریجویشن ہے وہ آپ کے لیے، یا آپ کا ایم فل ہے اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کی یہاں پہ اٹارنی ایٹ لا جو ہے اس سے ہمارے پاس جو ہم اس کو بولتے ہیں اس سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. یہ ان دونوں سے اٹیسٹڈ ہونے کے بعد اگر آپ فارن آفس سے بھی اٹیسٹڈ کروا لیتے ہیں تو دیٹ ول بی مچ بیٹر، جو وہاں سے جانے سے پہلے ہی آپ لوگوں کے پاس یہ اٹیسٹیشنز ہونی چاہیے. اور میری یہ سجیشن اسٹوڈنٹس کو ہے کہ کوشش کیا کریں
کہ ان تمام آفیسز کو آپ پرسنلی وزٹ کیا کریں، بجائے اس کو کسی جو کوریئر کے تھرو یا کسی اور فیسلٹی کے تھرو آپ کرنے کی بجائے آپ کا ایکسپوئر انکریز ہوگا، اور وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو انہی پرپز کے لیے آئے ہوں گے، اور وہ آپ سے بہت کچھ پازیٹیو انفارمیشن شیئر کریں گے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلے ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ ہوں۔ آپ کے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنل اسکالرشپس کے لیے تو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے پاسپورٹ تک نہیں بنایا ہوتا۔ تو میرا یہ یہاں پہ ہے ڈاکومنٹس کے اندر، پہلے نمبر پہ آپ کی تمام ڈگریز ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ کا ویلڈ پاسپورٹ بنا ہو، اور آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ان کی نیم وغیرہ یا تمام چیزیں، ان کے سپیل وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس ایسی موجود ہوں کہ آپ ان کو وہ ویریفائڈ ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آئلٹس یا ٹوفل یا منیمم انگلش پروفیشنسی لیٹر جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹی سے بھی مل سکتا ہے، وہاں سے لے لیں۔ اب یہاں پہ ایک جو اسپیسیفکلی یونیورسٹی آف ساہیوال کے اسٹوڈنٹس کا کویشچن تھا، کیونکہ انفارچونیٹلی کچھ جو سیکشنز ہیں ان کو آلریڈی ڈگریز جو ہے وہ نہیں مل پائیں، تو ان کا بار بار کویشچن آتا تھا کہ سر کیا ہم انٹرنیشنل اسکالرشپس پہ اپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ تو ڈگری مانگتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسکالرشپس ہیں وہ پریلیمنری آپ کو ٹرانسکرپٹ پہ ٹینٹیٹیو آپ کے ایڈمیشنز کر دیتے ہیں، اور ایون آپ کا ویزا بھی مل جاتا ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ کہیں پہ ڈگری کے لیے کوئی ایشو آتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی اپنی یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کریں۔ یونیورسٹی کا آفس اگر ان کے آفس کو کوئی لیٹر یا کوئی ای میل کر دیتا ہے تو وہ یونیورسٹیز آپ کو کبھی بھی جو ہے آپ کے ایڈمیشن کو یا آپ کے اسکالرشپ کو کینسل نہیں کرتی۔ اب یہاں پہ جب آپ ڈفرینٹ پورٹلز پہ جائیں گے تو وہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے وہاں پہ جیسے ہوگا اپلوڈ یور ٹرانسکرپٹ، پھر ہوگا اپلوڈ یور ڈگری۔ یہاں پہ جو بچہ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ کہ اب میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں اپلوڈ کیا کروں۔ تو یہاں پہ میری سجیشن ہے، پہلے تو اپنی کوشش کریں کہ آپ کو ڈگری مل جائے۔ اگر کہیں پہ بھی ایشو آ جاتا ہے تو آپ اپنا ٹرانسکرپٹ یا یونیورسٹی سے وہ لیٹر کہ ان کی تمام چیزیں ریڈی ہیں، دیر آر سم ایشوز یا ہرڈلز جس وجہ سے ان کو ابھی تک ڈگری نہیں مل پا رہی ہے، تو وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکلی میرے پاس ایسی ایگزامپلس ہیں سی ایس سی کی اور سعودی جو اسکالرشپس کی، ایون کہ آپ کے پاس اسپین کے اسکالرشپ کی، اٹلی میں بچوں کے اسکالرشپ کی، جن کے ٹرانسکرپٹ پہ اسکالرشپ ہوئے ہیں اور ان کی ڈگریز بھی کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی اتنا ایسا ایشو نہیں ہے کہ ان کو کینسل کر دیا جائے۔ جو آپ کی کوئریز تھی سب سے اس کو اگر سمرائز کریں کہ ایچ ای سی کا رول کیا ہے، تو ایچ ای سی ول ناٹ فیسیلیٹیٹ یو کسی بھی اینگل پہ، کسی بھی اسپیکٹ پہ، وہ صرف ایک انفارمیشن انہوں نے شیئر کر دی، اور دیٹ از ٹو گڈ کہ انہوں نے اس کو سمرائز کر کے 25 کی یونیورسٹی کو ایک پیج پہ کر کے ان کے ایڈمیشن پورٹلز کو ایک جو لنکس ہیں وہ شیئر کیے، تو دیٹ از ویری نائس۔ تو اس کا ایچ ای سی کا اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ رول نہیں۔ یس، یہ سعودی گورنمنٹ اسکالرشپس ہیں، یہ صرف اونلی 25 نہیں، 25 سے زیادہ یونیورسٹیز میں ہیں۔ آپ لوگ سرچ کریں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ اسکالرشپس اویلیبل ہیں، بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی۔ اور میں یہاں پہ اسپیسیفکلی کہوں گا کہ پی ایچ ڈی کے لیے وہاں پہ جو ریسرچ کے لیے چیزیں ہیں وہ مور دین سفیشینٹ ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے وہاں پہ اسکالرشپس ہوتے ہیں تو یو ول انجوائے یور ریسرچ ورک دیئر۔ اس کے بعد آپ کے پاس آئلٹس کمپلسری ہے، تو یہاں تک میری انفارمیشن ہے، یس اٹ از کمپلسری، میکسیمم یونیورسٹی کے اندر یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی یونیورسٹی اس کو ویو آف کر رہی ہے تو وہ اس کی انڈیویجول ہے، اس کو کوئی وہ چیلنج نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹس کا بتا دیا، آپ کے تمام جو ڈگریز ہیں وہ اٹیسٹڈ ہوں ایچ ای سی سے، ٹرانسکرپٹ، ڈگری، آپ کے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹڈ ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آئلٹس ہو، اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ ہو آپ کا ویلڈ آئی کارڈ ہو، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، تو پھر آپ اپلائی کریں۔ اب اپلائی کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ریسرچ ڈگری بی ایس کے لیے تو نارملی ایسی چیزیں نہیں پوچھی جاتی، لیکن جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی ہے اس کے لیے جو چیز پوچھی جاتی ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہوتی ہے، ریسرچ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ٹیچنگ اسٹیٹمنٹ یا اکیڈیمیا اسٹیٹمنٹ کوئی آ جاتی ہے، مین ٹو سے ایسی کوئی بھی چیز ہے، یا سم ٹائم آپ کو جو پرپوزل پوچھ لیا جاتا ہے جسے ہم سیناپسس یہاں پہ کہتے ہیں، یہ چیزیں جب آپ سے پوچھی جاتی ہیں تو یہ آپ کے پاس ویل پریپیئرڈ ہوں، بیفور ٹائم پریپیئرڈ ہوں۔
اور یہاں پہ جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی پرپوزل بنایا اور ہر یونیورسٹی میں وہی ہم چلاتے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ ہر یونیورسٹی کے اندر پہلے اس کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں, اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی اسپیشلائزیشنز دیکھیں, ان کے مطابق اپنا پرپوزل بنائیں. جب آپ وہاں پہ بنائیں گے تو اس میں چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق آپ کو کوئی نہ کوئی سپروائزر جو ہے وہ جو ہے آپ کو ٹک کرتا ہے, تو دین آپ کو ایزیلی ان کی جو ڈینشپ آف گریجویٹ اسٹڈیز ہیں وہ آپ کو اسکالرشپ آفر کر دیتے ہیں. ابھی کچھ اور کویریز ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ ویڈیو 15 منٹ سے پرولونگ کر رہی ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ کویریز بھی ایڈریس کر دی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. آپ اس چینل کو دیکھیں, شیئر کریں, اور جہاں پہ آپ کو کوئی کویسچن ہے فیل فری ٹو کنٹیکٹ وتھ می. ہم اپنے تمام کنٹیکٹس بھی اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.